باتوں باتوں میں یہ بات کرتا چلوں کہ ہمارے یہاں ایک عمومی طور پہ فطرت ہے کہ جس طرح ہم بازار میں جاتے ہیں کوئی چیز خریدتے ہیں تو پھر اس کی قیمت کم کرواتے ہیں، اسی طرح ہم کوئی اور بھی کام کریں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کا کوئی ایزی وے نکلے. تو ڈاکٹرز کے پاس جب مریض آتا ہے تو بڑی مجھے بعض اوقات حیرانگی ہوتی ہے کہ جب ہم دوائیاں لکھ کے دیتے ہیں تو پیشنٹ ساری دوائیاں نہیں کھاتا، وہ اپنی طرف سے چلاکی شاید کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں، کہ جس طرح میں اس میں بھی کچھ کم کر لوں. اور اگر آپ ڈوزیج کم کر لیتے ہیں تو آپ کو اس دوائی کا فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہوتا ہے. دیکھیے آپ کے اینٹی بایوٹکس ہیں مثال کے طور پہ، اگر آپ پراپر ڈوز میں اتنے دنوں کے لیے نہیں لیتے جتنی دنوں کے لیے ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا ہے تو آپ کے جو جراثیم ہوتے ہیں ان کا ریزسٹنس پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اینٹی بایوٹک آپ کے لیے بیکار ہو جاتی ہے اینڈ اٹ ہیز لاٹ آف سائڈ افیکٹس. اسی طرح کچھ دوائیاں ایسی ہیں کہ جو ڈاکٹر نے آپ کو 1 ماہ کے لیے دی ہوتی ہیں، 3 ہفتے کے لیے دی ہوتی ہیں. آپ ان دوائیوں سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، دوبارہ ڈاکٹر کو نہیں دکھاتے، بھلے نہ دکھائیں لیکن آپ سالہ سال وہ دوائیاں لیتے رہتے ہیں اینڈ الٹیمیٹلی یو اینڈ اپ ود رینل فیلئر اور جگر کا پرابلم یا ہارٹ کا پرابلم. تو یہ تھوڑا سا جو ہے نا ڈسپلن، یہ ہمیں ایجوکیشن یہ دینی چاہیے اپنے پیشنٹس کو، خاص طور پہ جو ہمارے بچے ہیں پڑھے لکھے ہیں ان کو، جو بزرگ ماں باپ ہیں ان کو، کہ بھئی یہ آپ کا ڈائگنوسس اگر ہو جاتا ہے، جتنی دوائی ڈاکٹر نے بتائی ہے اتنی ہی کھانی ہے اور جس طرح اس نے کہا ہے چھوڑنی ہے. اور بھلے آپ جس کو مرضی دکھائیں بٹ اس کو دکھائیں جس پہ آپ کو اعتماد ہو. یو ٹرسٹ یور ڈاکٹر اینڈ ہی شوڈ ٹرسٹ یو. اٹ ہیز ٹو بی اے ویری اسٹرانگ فیملی بانڈنگ، پھر جا کے پیشنٹ جو ہے ان کو فرق پڑتا ہے. اینڈ دس اسٹینڈس ویری ٹرو فار جنرل پریکٹیشنرس. ٹیک کیئر. خدا حافظ.